پوچھنا تھا کہ تھوڑا پرسنل ہے سوال. ہماری شادی ہو کے 17 سال ہو گئے ہیں، تو پھر اچانک سے ہمیں ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور شادی ہو کے بھی 5 سال ہو گیا ہے، اور ان کو 3 بچے ہیں. یہ سب باتیں اب پتہ ہوئی ہے، جسٹ ابھی ابھی ظاہر ہوئی میرے سامنے. تو اب ہمیں کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے؟ مطلب میں نے ابھی تک یہ بات اپنے امی وغیرہ کسی سے بھی نہیں کہی، بس کیونکہ اگر میں کہتی ہوں تو کافی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مطلب ہم سے کنیکٹڈ ہے، تو اس کی وجہ سے مطلب کافی بھتیجے ہم بڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ بھائی کا جو رشتہ ہے انہی کی بھانجی سے ہے، اور ایک رشتہ ہونے والا ہے، تو پوری فیملی میں کنیکٹڈ ہے. اگر میں یہ بات کہتی ہوں تو ہمارے امی اور بھائی بہت غصے والے ہیں، تو ایک سیکنڈ میں سب تتر بتر ہو جائے گا. اور تو مجھے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اس بات کو اپنے فیملی کو بتانا چاہیے نہیں؟ کیونکہ ماشاء اللہ سے سب اچھا چل رہا تھا، مجھے خبر بھی نہیں لگنے دی انہوں نے، ایسا کر دیا. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں. جی دیکھیے بہن، اسلام میں دوسری شادی کرنے کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا ہے مرد کے لیے. یہ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ کرو، تمہیں کرنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو. بس اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم انصاف کر لے جاؤ گے اپنی بیویوں کے درمیان تو تمہارے لیے ایک سے زائد شادی کرنا یہ جائز ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو جائز ٹھہرا رہا ہے اور سامنے والا وہ چیز کر رہا ہے تو کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس پر نکیر کریں، ہم اس کو روکیں، یا ہم اس پر ناک بھون چڑھائیں، یا ہم اس کو کراہت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی ہے اور انہوں نے کیا. اب ایسی صورت میں آپ کا ریئیکشن 2 طرح کا ہو سکتا ہے. ایک ریئیکشن تو یہ ہوگا کہ عورت فطرتاً کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے. اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، اس کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے. یہاں تک تو بات صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری شریعت اس غیرت سے نہیں روکتی ہے. غیرت آئے گی اس پہلی بیوی کو اور وہ نہیں چاہے گی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے، یہاں تک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ چیز امہات المومنین کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اور بعض دفعہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. دوسرا ریئیکشن آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ نے دوسری شادی کیسے کر لیا، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گویا کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا ہے، اس نے جیسے کہ کوئی گناہ کر دیا ہے. اس دوسری شادی سے متعلق آپ کے دماغ میں نفرت ہو جائے، آپ اس شریعت کے اس حکم کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. آپ کا یہ ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے. یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. بلکہ بعض علماء نے، جن میں شیخ ابن باز بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ شریعت کے اس حکم کو ناپسند کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے. اور نعوذ باللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جا رہی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس پر گفتگو بھی نہیں ہوتی ہے. بھائی شریعت کسی کو مجبور نہیں کر رہی ہے دوسری شادی کے. آپ کے لیے آپشن ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کر رہا ہے، آپ کو نہیں کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مت کیجیے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کرنا، اس پر کمنٹ پاس کرنا، اس کا مذاق اڑانا، شریعت کے اس حکم پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا، یہ کفر کے درجے تک انسان کو لے جا سکتے ہیں. تو لہذا اگر کسی عورت کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے. ٹھیک ہے، اس کے دل میں یہ غیرت ضرور آئے گی،
غیرت کا آنا کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں. غیرت آئے گی لیکن اس غیرت کو کنٹرول میں نہ رکھنا, شریعت پر کے حکم پر اعتراض کرنے لگنا, یا اس شوہر پر یا اس شادی پر طعن و تشنیع کرنا, یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. دوسری بات, کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی. بغیر سبب کے اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسی عورت کے بارے میں حدیث کے اندر وعید ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. اور کسی عورت کے شوہر کا دوسری شادی کر لینا یہ طلاق کا سبب نہیں ہے, طلاق کا شرعی سبب نہیں ہے. اب اگر وہ دوسری شادی کر لیا ہے آپ کے شوہر نے, اور اس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ نہیں اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, مجھے طلاق دیجیے, تو گویا کہ بغیر سبب کے آپ جو ہے طلاق مانگ رہی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے گھر والوں کو ہم نے بتایا تو ان کا ریئیکشن ایسا ایسا ہوگا, سب تتر بتر ہو جائے گا. تو پہلی بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے میکے والے یا گھر والے شریعت کے اس حکم کو کتنی زیادہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لہٰذا انہیں اپنے نفس کا مراجعہ کرنا چاہیے, انہیں اپنے نفس کا مراجعہ کرنا چاہیے. یہ قرآن کا باقاعدہ ایک حکم ہے, یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے شریعت کے اندر. قرآن کی باقاعدہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک, کیا قرآن کی اس آیت کو قرآن سے نکال دیا جائے؟ کیا شریعت کے اس حکم کو کینسل کر دیا جائے؟ تو لہٰذا ابھی موجودہ سچویشن میں میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ صبر کیجئے, اور بس آپ اتنا مطالبہ کر سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ ہمارے ساتھ عدل کیجئے دونوں کے ساتھ, اور نہ تو آپ کو شادی کو چھپانے کی ضرورت ہے نہ چھپنے کی ضرورت ہے. مردوں کی طرح سے سامنے آئیے, سماج کا جو ہے مقابلہ کیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ بالکل بھی قطعاً یہ مت کیجئے کہ ان سے علیحدگی کا مطالبہ کیجئے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے بکھیڑا کھڑا کریں گے تو ان کو مت بتائیے, ان کو بتانا ضروری تھوڑی ہے. جی شیخ, ہم نے بس اللہ تعالیٰ سے صرف پتا تھا کہ یہ انہوں نے جائز کام کیا ہے, بس ہم اللہ تعالیٰ سے صرف صبر کی دعا مانگ رہے تھے, کیونکہ برداشت کرنا ناممکن ہے. یعنی بالکل بہن, دیکھیے آپ کا کہنا بالکل بجا ہے. یہ غیرت کا عنوان ہے, غیرت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان عورت کے اندر بھی یہ غیرت رکھی ہے. اب اس غیرت کو کنٹرول کرنا اور شریعت کے حدود کو تجاوز نہ کرنا, یہ انشاءاللہ اجر کا کام ہے, تو اس پر آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. بس ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلا دے, کیونکہ آپ نے اس کام کو جائز قرار دیا ہے, تو مجھے صبر دے اور بہترین بتا دے. بس ہم نے ان سے یہ کہا, ہمارے شوہر سے, ان کا ذکر ہرگز ہمارے سامنے مت کرنا, چاہے آپ ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش کرے, کچھ بھی کرے, بس ہمارے سامنے ذکر نہیں کرنا, کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ مطلب نہیں برداشت کر سکتی. بہت اچھی بات ہے. نہیں بالکل بالکل, اتنا بالکل آپ ایسا کہہ سکتی ہیں کہ بھائی اگر مجھے غیرت آ رہی ہے تو میرے سامنے مت ذکر کریں, اور ذکر کرنا ضروری تھوڑی ہے. تو بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے. آپ جو ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نذیر بنیے اپنے آس پاس کی عورتوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے نذیر بنیے. بھائی آپ بتائیے ہمیں کہ کیا آپ امہات المومنین سے بڑا رتبہ ہے آپ کا؟ ہرگز نہیں. صحابیات سے بڑا رتبہ ہرگز نہیں ہے آپ کا. ان صحابیات کے شوہروں نے شادیاں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کی, تو ان امہات المومنین نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ تو اصل یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے معاشرے میں نا, بچپن سے کوئی بچی یا بچہ بچپن سے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے یہ غلط ہے. بھائی شریعت کا ایک حکم غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا غیرت آنا یہ بالکل نیچرل اور فطری ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس غیرت میں آ کر کے آپ کوئی غلط قدم مت اٹھائیے. جی کیونکہ بچے بہت زیادہ اٹیچ ہیں. اور میرا دیکھیے, جیسے آپ کے بچے ہوں گے, ان بچوں کی بھی ذہن سازی کیجیے. کوئی ایسی بات بچوں کے سامنے مت کریے جس کی وجہ سے ان بچوں کے دماغ میں, دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت ہو. یہ کام بھی بہت ساری عورتیں کرتی ہیں کہ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی, دیکھو تمہارے باپ نے یہ غلط کام کر دیا. اب گویا کہ اپنے بچے کو نہیں ذکر کیجئے, بتائیے بیٹا آپ کے والد نے ایک جائز کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے ان کو, یہ ایک جائز کام ہے. تو اگر آپ چاہیں تو ابھی سے اپنے بچے اور بچیوں کو یہ تربیت دے سکتی ہے کہ شریعت کا ایک حکم ہے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. لیکن اگر اس کو آپ چھپاتے پھریں گے, بھائی چھپایا کس چیز کو جاتا ہے؟ غلط چیز کو چھپایا جاتا ہے, صحیح چیز کو تھوڑی چھپایا جاتا ہے. تو آپ بچوں کی تربیت کیجیے اس ناحیے سے, تاکہ جیسے پورا سماج اور معاشرہ اس کی ذہنیت سڑ چکی ہے, آپ کے بچوں کی ذہنیت نہ سڑے.
آپ کے بچوں کی ذہنیت اسلامی رہے. ان کو بتائیے آپ کے والد نے ایک اچھا کام کیا. نیشی ابھی چھوٹے ہیں وہ لوگ, مطلب ایک بڑے والے 9 سال مطلب جب بڑے ہوں گے تو جی 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 تو بس مطلب ابھی میں اپنے فیملی کو نہ بتاؤں نا, مطلب جتنا ہو سکا. اگر اسی میں مصلحت ہے تو مت بتائیے, کیونکہ گاؤں میں نا, مطلب جس گاؤں سے ہم رہتے ہیں وہاں پہ بہت ایپ مانا جاتا ہے یہ سب چیزوں کو نا, دوسری شادی کرنا یہ بہت ایپ کی بات ہے. ہاں آپ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کیجئے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بتانے کا مناسب ٹائم آ گیا ہے تو بتا دیجئے گا, لیکن اصل معاملہ یہ ڈیپینڈ ہے آپ پر. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور شیخ یہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے شوہر کے ان بچیوں سے ملے آپ, مطلب آپ کو, مطلب میرے پاس دونوں بھی بیٹے ہیں, بیٹی نہیں ہے, تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ تم دوسرے بچوں پہ اتنا رحم کرتے ہیں تو کیا آپ میرے بچوں سے نہیں ملیں گے, ان پہ رحم نہیں کریں گے, ایسے مجھے کہہ رہے تھے. مطلب میں تھوڑا سا ایموشنل ہوں اور مجھ میں تھوڑا سا ہمدردی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا, تو میں نے اس وقت ان سے کچھ بھی نہیں کہا. مطلب میں کو سمجھ میں نہیں آیا, پہلے تو اچانک سے یہ سارے باتیں میرے سامنے آہستہ آہستہ اچانک سے سب چیزیں آنے لگی, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا لینا چاہیے. جب دیکھیے آپ جب نفسیاتی طور سے تیار ہو جائیں ان سے ملنے کے لیے تو آپ کو ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے دیکھیے, جب کوئی معاملہ نیا نیا ہوتا ہے تو آدمی کے جذبات دوسرے ہوتے ہیں. دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا اور آپ کو ملنا بھی چاہیے ان بچیوں سے. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملنا آپ کا واجب اور ضروری ہے, نہیں ملیں گی تو گناہ ہے, لیکن آپ ان سے ملیں, وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں. تو آپ ان سے ملیں گے تو جو ہے تعلقات اچھے ہوں گے اور انشاءاللہ ماحول خوشگوار رہے گا. تو آپ ایک مثال قائم کریں, ایک نظیر قائم کریں اپنی جیسی عورتوں کے لیے.